اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی ہی مزید اسلامی ویڈیو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی پیدل جا رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لینا پڑی۔ جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو پہاڑ سے ایک پتھر غار کے منہ پر آ گرا، جس سے اس کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ آپس میں کہنے لگے، دیکھو وہ نیک اعمال جو تم نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوں، آج انہی اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے دعا کرو، شاید وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ میں بکریاں چراتا تھا اور ان کے لیے دودھ لے آتا تھا، اور شام کو جب میں گھر واپس لوٹتا تھا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں چراگاہ دور ہونے کی وجہ سے گھر تاخیر سے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں۔ میں نے دودھ لیا اور ان کے سر کے قریب کھڑا ہو کر ان کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا، اور میں اس بات کو ناپسند کرتا تھا کہ میں خود انہیں جگاؤں، اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں بچوں کو ان سے پہلے دودھ پلاؤں، حالانکہ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پیروں کے قریب بلبلا رہے تھے، لہٰذا میں اسی طرح ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ سوئے رہے اور میرے بچے بلبلاتے رہے حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، لہٰذا تو اس پتھر کو کم از کم اتنا ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ وہ آسمان کو دیکھ سکتے تھے۔ اور دوسرے آدمی نے کہا، اے اللہ، میری ایک چچا زاد تھی جس سے میں شدید محبت کرتا تھا، جیسا کہ مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس سے اس کے نفس کا مطالبہ کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا جب تک کہ میں اسے 100 دینار نہ دوں۔ میں نے کوشش کر کے 100 دینار جمع کر لیے، پھر اس سے ملا اور اسے 100 دینار دے دیے، اور جب میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا، یا عبداللہ، اتق اللہ ولا تفتح الخاتم الا بحق، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو اور میری بکارت کو بغیر نکاح کے ختم نہ کر۔ چنانچہ میں اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے وہ کام تیری رضا کی خاطر کیا تھا، تو ہماری یہ مشکل ٹال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو اور زیادہ ہٹا دیا۔ اب تیسرا آدمی دعا کرنے لگا۔ اس نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک مزدور کو مزدوری پر لگایا، اس شرط پر کہ میں نے اسے 3 صاع کے برابر چاول دوں گا۔ جب اس نے کام پورا کر دیا تو اس نے کہا، میری مزدوری مجھے دو۔ میں نے اسے مزدوری پیش کی تو وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ چنانچہ میں اسی کے چاولوں کو کاشت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے ذریعے گائیں اور چرواہا جمع کر لیا۔ پھر وہ میرے پاس آیا تو کہنے لگا، اللہ سے ڈرو اور میرے اوپر ظلم نہ کر اور مجھے میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا، جاؤ وہ گائیں اور ان کا چرواہا لے جاؤ۔ اس نے کہا، اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، جاؤ وہ گائیں اور چرواہا لے جاؤ۔ چنانچہ وہ لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل تیری رضا کی خاطر کیا تھا، تو بقیہ پتھر کو بھی ہم سے ہٹا دے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو غار کے منہ سے مکمل طور پر ہٹا دیا۔